محرم ہے، اس محرم میں روٹین یہ ہے کہ بہت زیادہ واویلا اور بہت زیادہ سینہ کو بھی اور ماتم اور اپنے آپ کو مارنا، یہ ہمیں ایسے مناظر نظر آتے ہیں۔ تو وجہ اس کی کیا بیان کی جاتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے جناب کہ ان دنوں میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے ساتھیوں کو۔ تو یہ اگرچہ ایک لمبا موضوع ہے اور اس پر میرے کئی دروس موجود ہیں، نیٹ پر موجود ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 51 سال بعد کا ہے، اور اسلام مکمل ہو گیا ہے آپ کے اوپر، اور آپ کے بعد نیا اسلام نہیں آئے گا، اور نہ اسلام میں اضافہ ہوگا اور نہ اسلام میں کمی ہوگی۔ یہ واقعہ بڑا دلگدوز ہے اور بہت ہی پریشان کن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ بہت عالی مقام ہیں، اور ان کو شہید کرنا ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس بنیاد پر اسلام کھڑا کرنا، اس بنیاد پر دین بنا لینا، اور اس بنیاد پر جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر روئے رلائے، وہ ہو گیا حق پر، اور جو ایسا نہ کرے وہ ہو گیا باطل پر۔ اور یہ کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، مطلب اس سے پہلے پھر مطلب اسلام زندہ ہی نہیں تھا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ وہ شہید ہیں اور مظلوم شہید ہیں، اور ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ جنت کے جو شباب ہیں ان کے وہ سردار ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کی وجہ سے ان کی محبتوں کو باور کروا کر کوئی یہ کہے کہ اب اسلام میرے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ اسلام نہیں ہے، یہ بات درست نہیں۔ ان کا واقعہ، اس کے کیا پس منظر تھا، یہ تو ایک لمبی بات ہے، میں نہایت اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما جب چلے ہیں کوفے کی طرف، تو ان کو کبار صحابہ کرام نے منع کیا ہے۔ اگر یہ کفر اسلام کا مارکہ ہے تو منع کیوں کیا؟ پھر انہوں نے کہا، ان کے اپنے بھائی محمد بن علی، جن کو لوگ محمد بن حنفیہ کہہ دیتے ہیں، وہ ان کے حقیقی بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے کہا میں آپ کے گھوڑے کے سامنے لیٹ جاؤں گا اگر آپ رک سکتے ہوں تو، آپ بالکل نہ جائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ منع کر رہے ہیں، دوسرے تیسرے منع کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں، وہ ان خطوط کی سچائی کا مجھے وہاں سے جا کر چیک کر کے بتائیں گے کہ واقعتاً یہ لوگ اپنے ساتھ ہیں نہیں۔ وہ گئے، لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا، انہوں نے خط لکھ دیا، جی واقعتاً جنہوں نے خط لکھا وہ واقعتاً ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے سفر کا ارادہ کر دیا۔ اگر وہ یہ رپورٹ کرتے کہ نہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غدار ہیں، تو یہ نہیں جاتے تھے، یہ نہیں جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب پھر اسلام تو غالب ہوتا ہی نہیں، اسلام تو رہ جاتا غلبے سے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام غالب کر کے گئے ہیں، اسلام غالب ہو چکا تھا، اور یہ چپکلش ساری مسلمانوں کے بیچ کی تھی، دونوں طرف مسلمان تھے، ایک طرف کافر ایک طرف مسلمان نہیں تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی خلافت کی بیعت لے لی ہے، یہ بہت غلط ہو گیا ہے، باپ کے پاس بیٹا ہم نہیں آنے دیں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ ان کو چاہیے کہ جو زیادہ سینئر ہے، جو زیادہ قابل ہے، اس کو خلافت دیں، اپنے بیٹے کو کیوں دی ہے؟ یہ تو خلافت ملوکیت کی طرف جا رہی ہے اور ہمارے زمانے میں جا رہی ہے، ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ اس بات پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، نہ یہ کہ کفر اور اسلام کا مارکہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ راستے میں آئے، معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کر دیا۔ فرمانے لگے چلو پھر ہم واپس جاتے ہیں۔ ان کے حقیقی بھائی کہنے لگے ہمارا تو بھائی شہید ہو گیا، ہم تو واپس نہیں جائیں گے۔ کہنے لگے لا خیر فی حیات بعدکم، تم جاؤ اور میں واپس چلا جاؤں، ایسی زندگی میں کوئی خیر نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ تو یہاں پر
پہلے ارادہ اس غلطی کی اصلاح تھا، اب ارادہ ہے ظلم کا بدلہ۔ گئے، وہاں پہنچے، اگر آپ نقشہ دیکھیں تو کوفہ اس طرف ہے، کربلا اس طرف ہے۔ حالات دیکھیں کہ یہاں پہ نہ بدلہ ہو سکے گا اور نہ اصلاح ہو سکے گی۔ معلوم نہیں کیا ہوا، وہاں سے وہ شام کے راستے پر چل نکلے ہیں۔ ان ظالموں نے وہاں بھی ان کو گھیر لیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے 3 مطالبے پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، مجھے واپس جانے دو۔ نمبر 2، مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ نمبر 3، مجھے سرحدوں پر جانے دو۔ یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اگر اس کو وہ کفر اسلام سمجھتے تھے تو پھر سرحدوں پر کیا کرنا جانا چاہ رہے ہیں؟ اور چند لوگوں کی شہادت پر واپسی کا ارادہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جس غلطی کی اصلاح کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ ہوگی نہیں اور الٹا نقصان ہو جائے گا۔ اور اگر اس قدر زیادہ شدید نفرت تھی تو وہ یزید کے پاس کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے جنہوں نے خط لکھے تھے ان کو معلوم تھا یہ اگر یزید کے پاس چلے گئے تو رات کھل جانا کہ کس کس نے خط لکھے تھے، اور ہماری گردنیں کٹ جانی ہیں۔ اس لیے مدعا ختم کرو، گواہ ختم کرو تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں۔ ان کوفے والوں ظالموں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو ظلم کر کے شہید کیا ہے۔ میں اس پر یزید کو بری عظمہ نہیں کہہ رہا۔ جو بھی کسی کی حکومت میں غلط ہوتا ہے اس کا الٹیمیٹ ذمہ دار حکمران ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس بات پر نیا دین کھڑا کر کے یہ کہنا کہ اب جناب جو اس سائیڈ والے ہیں وہ کافر ہیں اور اس سائیڈ والے مسلمان ہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ وہ بھی دونوں سائیڈیں مسلمان تھیں، اور آج بھی جو حق کی بات کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ ہمیں اسلام کے مکمل ہونے کے 50 سال 51 سال بعد جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے امت کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ان آل بیت اطہار کے لیے دعائیں ضرور کرنی چاہیے، ان سے محبت کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ان کے لیے ہر قسم کے ترس کے اور ہر قسم کی شفقت کے اور دعاؤں کے جذبات ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اور آج جو آل رسول دنیا میں موجود ہیں، اگر یقین ہو کہ آل رسول ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ وہ امت میں در آیا ہے یہ طریقہ درست نہیں۔ واللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔